بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر جو مستقبل کے چیلنجز ہیں ان میں سب سے بڑا چیلنج پانی کا ہے کہ دنیا میں پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ پانی کے ایشو پر ہوگی۔ تو پاکستان کے اندر ہمارے پاس جو پانی کی سٹوریج ہے اس کی کیپیسٹی بڑھانے کی کتنی ضرورت ہے یہ ہم مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بڑے ڈیم بہت عرصہ پہلے بنائے گئے، اور دو ہی بڑے ڈیم تھے، تربیلا اور منگلا، اور پھر کوئی چھوٹے موٹے کوئی بیراجز بنے، کوئی اور اس طرح کی چیزیں بنی، وارسک ڈیم بنا، اور بھی کافی سارے منصوبے لگے۔ لیکن پھر ایک بڑا لمبا گیپ آیا اور بہت ساری، پھر ہمیں کالا باغ کا بتایا گیا، اور کالا باغ پہ ہم نے 40 سال ضائع کیے کہ نہ تو وہ بن سکا اور نہ ہی ہم نے اس کے علاوہ کسی اور طرف دیکھا۔ اب جب ہم نے کالا باغ سے ہٹ کے کچھ ریزروائر بنانا شروع کیے ہیں، تو جیسے تربیلا کی جو ہے اس کی توسیع ہو رہی ہے، بھاشا ڈیم بن رہا ہے، داسو تو خیر سٹوریج کا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایک بجلی کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ڈیم جیسے محمد ڈیم ہے بن رہا ہے، اور بہت سارے چھوٹے بڑے ڈیم بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ پوٹھوہار کے اندر چھوٹے جو سمال ڈیمز ہوتے ہیں وہ کچھ جو ہے منظور ہوئی ہیں، 7 کے قریب ڈیم۔ اس سے پہلے کوئی پوٹھوہار کے ریجن میں 70 سے 80 جو ڈیم ہیں گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہیں، جو پرائیویٹ لوگوں نے بنائے ہوئے الگ ہیں، لیکن 70 سے 80 ڈیم، جیسے آپ کا موٹر وے کے ساتھ بہت بڑا ڈیم ہے، تھراب ڈیم ہے، آپ تلہ گنگ ضلع کے اندر تھوا مارم خان ڈیم ہے، اس کے علاوہ پکٹال ڈیم ہے، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ چکوال کے اندر آپ کو کھوکھر زیر، کھوکھر بالا، اور کوٹ راجہ ڈیم، ٹوکٹالیاں ڈیم، بہت سارے ایسے بنے ہوئے ہیں ڈیم۔ ولانا ڈیم ہے، وہ ہمارے قریب ہی ہے تلہ گنگ کے۔ تو اس طرح کے بہت سارے منصوبے اس پوٹھوہار کے اندر سمال ڈیمز کے بھی۔ راولپنڈی کے قریب آپ جائیں تو چک بیلی کے پاس پاپین ڈیم ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اس پہ بھی اس کی فیزیبلٹی وغیرہ بن رہی ہے۔ لیکن آج جس منصوبے کی میں بات کرنا جا رہا ہوں، جس کی آپ اس ڈیم کی کیپیسٹی آپ کو حیران کر دے گی، یہ ہے سواں ڈیم۔ اور سواں ڈیم جو ہے یہ ضلع تلہ گنگ اور ضلع اٹک کے درمیان سے ایک نالا گزرتا ہے، جو نالا نہیں اسے دریا ہی کہیں گے کیونکہ اس کا پارٹ بہت چوڑا ہے، اور وہ بڑا وسیع قسم کا ایک دریا ہے جو کہ مری کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا اور سنا ہو تو وہاں پہ ایک سملی ڈیم ہے، وہ بھی دریائے سواں کے اوپر بنا ہوا ہے۔ یہ کوئی 250 کلومیٹر لمبا دریا ہے جو آگے جا کے سواں میں اس میں دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ تو اس کے اوپر ڈھوک پٹھان ایک جگہ ہے پنڈگیب اور تلہ گنگ کے درمیان، وہاں پر وابڑا نے اس کا ایک مجوزہ پلان دیا ہوا تھا، اور وہ موجود ہے۔ اب دوبارہ سے اس کے اوپر باتیں سنی جا رہی ہیں کہ اس ڈیم کو بنایا جائے۔ اس ڈیم کے اندر جو اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر سے جو بارشوں کے زمانے میں بہت زیادہ پانی اس میں آتا ہے، اس کے بہت سارے ساتھ معاون ندی نالے ہیں، وہاں سے بہت زیادہ پانی آتا ہے، اور اس کی جو سٹوریج کی جگہ ہے خاص طور پر وہ بہت ہی زبردست ہے کہ یہ پورا ہی دریائے سواں جب آپ چکری سے نیچے تھوڑا سا آ جائیں تو یہ پھر 2 پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہے، اور آپ نے کہیں سے بھی اس کو آپ بند کر دیں، جیسے ڈھوک پٹھان ایک جگہ ہے، تو یہ بہت بڑا، یعنی اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ شاید تربیلا اور ان ڈیم سے بھی زیادہ ہے، اس میں اتنا زیادہ پانی اسٹور ہو سکتا ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ پانی کہاں سے آئے گا، کیونکہ اس کا اپنا جو پانی ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس ڈیم کو بھرا جا سکے، کیونکہ اس کی جو ہے تقریباً کوئی کیپیسٹی جو ہے وہ 36 سے 40 سے 50 ملین ایکڑ فٹ ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو اتنا بڑا 6 ملین ایکڑ فٹ بھی اسے کہتے ہیں۔ تو یہ 6 ملین ایکڑ فٹ تو ہمارے پاس پہلے جو کیپیسٹی ہے، یعنی تربیلا اور ان کی منگلا کی، وہ ملا کے بنتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تقریباً 40 سے 50 ملین ایکڑ فٹ پانی یہاں پر سٹور ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر جو اپنا اس کا پانی آتا ہے وہ کم ہے۔ اب جب اس میں پانی ہم سٹور کر لیں گے تو پھر ظاہر اس کے سپل ویز بنیں گے، اور وہاں سے پھر ٹربائن لگیں گی اور بجلی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس کی جو بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ بھی تربیلا سے زیادہ ہے، وہ تقریباً 5240 میگا واٹ بنتی ہے۔ تربیلا کی کوئی 3600 کے قریب ہے، کالا باغ کی بھی 3000 کے قریب ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس کتنی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کی طرف دیکھ نہیں پاتے۔
اب اس سوان ڈیم کے اندر پانی کا ایک منصوبہ یہ ہے کہ جو تربیلا ڈیم ہے وہاں سے ایک نہر نکالی جائے، اور وہ نہر جو آ کے تو یہاں ڈھوک پٹھان کے مقام پر یہاں پہ اس میں پانی جو ہے اسٹور کر دیا جائے۔ اب وہ جو نہر آئے گی تو وہ بھی ایک سیمنٹڈ ہوگی، اور وہاں سے پانی کہیں نہیں دیا جائے گا، یعنی جو ہمارے سندھ کے ساتھ ایشوز ہیں کہ پانی ان کو خطرہ ہوتا ہے، کالا باغ پہ بھی ان کا یہ اعتراض تھا کہ ہم ان کے حصے کا پانی استعمال کر لیں گے، تو وہ اس میں نہیں ہوگا۔ اس کو کیری اوور ڈیم بھی کہتے ہیں کہ صرف آپ نے اس کے پانی سٹور کرنا ہے کہ تربیلا سے پانی نکلے گا اور وہ یہاں آ کے سٹور ہو جائے گا ان دنوں میں جب ہمارے پاس پانی وافر ہوتا ہے، سیلاب کے دنوں میں۔ تو اس کا ایک تو یہ ہوگا کہ جو سیلاب ہے اس کو ہم کنٹرول کر پائیں گے، اور دوسرا ہمارے پاس یہاں پہ بہت بڑا ایک ذخیرہ پانی کا، جو پھر جب پانی باقی ڈیم میں کم ہو جائے گا یا باقی نیچے سمندر میں جانا پانی کم ہو جائے گا تو پھر اس کے سپل ویز کھولے جائیں گے، اور یہاں سے پانی دوبارہ جب دریائے سے، اور یہاں سے بھی کوئی کسی وقت کوئی چھوٹا سا علاقہ بارانی کوئی نہر نکل بھی جائے تو وہ اتنا زیادہ پانی نہیں وہ استعمال کرے گا ہوگا اس میں، بلکہ زیادہ تر پانی جو ہے واپس دریائے سندھ میں چلا جائے گا۔ ہمارا تقریباً 35 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ سمندر میں ہر سال چلا جاتا ہے، حالانکہ سمندر کی جو ڈیمانڈ ہے، حالانکہ سمندر جو ہے وہ اس کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ پانی جانا چاہیے، وہ 6 سے 10 بلین ایکڑ فٹ ہے، یعنی وہ 6 سے 10 ملین کی بجائے ہم 35 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ سمندر میں ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اضافی ہمارا تقریباً 25 سے 30 ملین ایکڑ فٹ ہے پانی ہے، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی صوبے کا کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو ہمارا معاہدہ 1990-91 میں ہوا تھا ارسا کا صوبوں کے درمیان تقسیم کا، اس کے تحت ہی پانی تقسیم ہوگا۔ اس کی جو ڈھوک پٹھان کے اوپر اگر اس کو بنایا جائے تو اس کی جو جھیل بنتی ہے پانی کی وہ تقریباً 1240 مربع کلومیٹر کی وہ جھیل بنے گی۔ اس کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 14-15 ارب ڈالر ہے، اور اسی طرح بھاشا وغیرہ کی بھی تھی، تو 14-15 ارب ڈالر آج کل کے دور میں کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، تو اس کی اگر فائنانسنگ چین کر دیتا ہے یا ہمیں کسی اور سے ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ پانی کا بن جائے گا۔ تربیلا ڈیم کے جو سپل ویز ہے وہ ہمیں جب پانی نیچے ہوتا ہے تو ظاہر کھولنے پڑتے ہیں، اور وہاں سے پانی کم ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ضرورت بھی یہیں سے ان دنوں میں جب قید کے دن ہوں تو وہ یہاں سے پوری ہو سکتی ہے۔ تو ایک اور موازنہ یہاں پہ میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ جو سوان ڈیم جیسے میں نے ابھی بتایا وہ تقریباً 5200 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، اور بھاشا سے جو تقریباً 4500 میگا واٹ پیدا ہوگی، اور اتنی داسو سے بھی ہو رہی ہے تقریباً، اور 3600 جو ہے وہ کیپیسٹی ہے کالا باغ کی۔ اب آپ نے اندازہ لگایا کہ ہمارے پاس کتنی اپرچونٹیز موجود ہیں اور ہم ان کو کیسے ضائع کر رہے ہیں، اور یہ اگر ڈیم ہمارے پاس یہاں پہ سواں کے مقام پر بن جاتا ہے تو پورے خطہ پوٹھوہار میں ان کا واٹر لیول جو ہے پانی کا وہ اوپر آ جائے گا۔ اس کی جو ایک سائیڈ ہے تلنگانگ والی، یعنی جو جنوبی سائیڈ ہے، اور ایک شمالی سائیڈ ہے جس طرف کھوڑ، پنڈی گیب اور یہ علاقے ہیں، تو اگر آپ اس طرف جائیں تو خاص طور پر جو شمالی علاقے ہیں وہاں پر پانی کی اتنی شدید کمی ہے کہ وہاں ٹینکر سے پانی فراہم کیا جاتا ہے، اور لوگ کے گھر اگر مہمان چلے جائیں تو انہیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ ان کو کھلائیں گے کیا، انہیں بلکہ یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارا پانی پورا ہو سکے گا یا نہیں۔ تو یہ پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے وہ سارے علاقے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک منصوبہ موجود ہے الحمدللہ۔ اب اس کا یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے اس کا ذکر ہونا شروع ہو گیا ہے، اور گورنمنٹ اس کے اوپر سوچ رہی ہے کہ اس کو کیری اوور ڈیم بنایا جائے، اور ظاہر ہے تھوڑا بہت جو صوبوں کے ساتھ نیگوشیشن ہونی ہے وہ بھی ہو جائے گی، اور اس پہ کسی کو میرے خیال میں اعتراض بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے تربیلا سے ہم نے ایک نہر نکال کے غازی بروٹا کے مقام پر پانی اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اس پانی کو ہم دوبارہ جب دریائے سندھ میں پھینکتے ہیں تو وہاں سے ہم کوئی 2000 سے لے کر 3000 میگا واٹ بجلی پیدا کر لیتے ہیں، اور اس پہ کسی صوبے نے اعتراض اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ وہاں سے کوئی نہر آبپاشی کے لیے نہیں نکالی گئی، بلکہ تربیلا سے پانی نکال کے دوبارہ دریائے سندھ میں پھینک دیا گیا، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ بھی کوئی تربیلا سے یہاں تک 100 کلومیٹر یا 125 کلومیٹر کی جو نہر بنے گی وہ پانی وہاں سے لے کے غازی بروٹا نہر کی طرح وہ یہاں آ کے دریائے سواں میں پھینک دے گی، اور یہاں پہ ہم پانی اکٹھا کر لیں گے، پھر اس دریائے سواں سے پانی
پانی دوبارہ اس میں چلا جائے گا۔ اور کل اگر کسی وقت ہم اس پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بھی بن جائے تو یہ جو کہ کالا باغ ڈیم کے جو لائف ہے وہ بھی سواں ڈیم کی وجہ سے بڑھ جائے گی، کیونکہ اس سے جو ویسے ریت جا رہی ہے سواں سے بہت زیادہ، تو یہ جب دریائے سندھ میں گرتی ہے تو کالا باغ کی سائٹ اس سے نیچے ہے چونکہ، تو یہ اس کی سلٹ یا ریت یا اس سے کالا باغ ڈیم کے بھرنے کا خدشہ ہے کہ مٹی سے وہ بھر نہ جائے، تو یہ والا بھی فائدہ ہمیں ہوگا کہ یہاں سے وہ ریت اور یہ چیزیں آگے نہیں جائیں گی، اور ظاہر ہے سارے اس خطہ پوٹھوہار کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ خطہ پوٹھوہار کے اندر جو سمال ڈیمز ہیں ان کی بھی ابھی تک جو 70 سے 80 ڈیم بنے ہوئی ہیں، کم از کم 200-300 ڈیم اور ایسے بن سکتے ہیں، ان سے ہم ظاہر ہے اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، وہاں سے ہم اپنے علاقے کو سیراب بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بھی واٹر ٹیبل بھی ہمارے سارے خطہ پوٹھوہار کا اوپر جا سکتا ہے۔ اور پانی تو آپ کو پتہ ہے کہ زندگی ہے، پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے، تو آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے جو سب سے اہم چیزیں چھوڑ کر جانی ہیں وہ بلڈنگز، کاریں، کارخانے، سڑکیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، ان میں 2 ہی اہم ترین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے زمین کے اوپر زندگی ہے، اور بہت سارے ایسے سیارے ہیں، خالی سورج ہمارا جو ہے اس کے گرد 8 سیارے ہیں زمین کی طرح کے، لیکن وہاں پر زندگی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر پانی نہیں ہے اور آکسیجن نہیں ہے۔ تو جب یہ ڈیم بنیں گے، ان پانی کا واٹر لیول آئے گا، ان کے پاس آپ درخت بھی لگائیں گے، جنگلات لگیں گے، تو ان سے آکسیجن پیدا ہوگی، تو آکسیجن اور پانی یہ 2 چیزیں آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنی ہیں، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ خود تیار کر لیں گے، جس طرح ہماری نسل نے تیار کر لی ہیں وہ بھی کر لیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔